اللہ تعالیٰ اپنے لارب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت علیکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ عزیزان من، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے امت میں 30 جھوٹے ہوں گے، ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کو خبردار کیا، میں کہوں تو آواز گونجے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان نبی لکان عمر، میرے بعد نبی ہونا ہوتا تو عمر ہوتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی نبی نہیں ہوئے اور وہ کوئی کیسے نبی ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی بننے کی گنجائش ہوتی تو جن کی تربیت حضور نے خود کی ہے وہ بنتے نہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی بنتا۔ حضرات محترم، اللہ تعالیٰ اپنے لارب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور سب نبیوں کے آخر میں آنے والے نبی ہیں۔ یہ صرف ایک آیت نہیں بلکہ ایمان کا فیصلہ کن اعلان ہے۔ یہ وہ آیت ہے جس نے آسمانوں سے وحی کے دروازے بند کر دیے اور اعلان کر دیا کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ حضور نے خود بھی فرمایا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جب تاریخ کے صفحات کے ورق پلٹے جاتے ہیں تو ہر دور میں ختم نبوت کے معافظ نظر آتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ان کے دور میں جب مسلمہ قذام نے ختم نبوت کا دعویٰ کیا تو صدیق اکبر نے اعلان کیا جو ختم نبوت کے دشمنوں سے نہیں لڑے گا وہ ہمارا ساتھی نہیں۔ یمامہ کے میدان میں ہزاروں صحابہ نے جانیں قربان کر دی مگر عقیدہ سلامت رکھا۔ برصغیر میں مرزا غلام قادیانی نے برطانوی سازش نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تو امت کے غیر مند علماء اٹھ کھڑے ہوئے، مولانا ثناء اللہ عمر تصری، علامہ اقبال اور مولانا محمد علی جوہر جیسے مجاہدوں نے اس فتنے کا قلعہ کما کیا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک غلام مصطفیٰ کو انگریزوں نے قادیانی ہونے کا کہنے پر مجبور کر دیا۔ جب اس سے کہا گیا کہ کہو مرزا غلام احمد نبی ہے تو اس عاشق نے آنکھوں میں آنسو دے کر کہا میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر سر کٹانا ہے تو کٹا لوں گا مگر زبان سے کبھی کفر نہیں نکلاؤں گا۔ پھر اسے اسی جملے پر شہید کر دیا گیا۔ یہ تھا عشق نبوت، یہ تھی غیرت ایمان کی انتہا۔ آج بھی دشمنان اسلام میں مختلف ختم نبوت پر حملے کر رہے ہیں اور کبھی مسئلے کے نام پر اور کبھی خیانت کے پردے پر اور کبھی ماڈرن اسلام کے نعرے تلے ہمیں اپنے نسلوں کو یہ سکھانا ہوگا کہ ختم نبوت پر ایمان رکھنا ہمارا ایمان کا پہلا ستون ہے اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا آخری فریضہ ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔